امریکہ اور ایران پھر لڑ پڑے جی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی کوشش ناکام ہو گئی. پاکستان کی کوشش 100% سکسیسفل رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک ہمارا گھر ہے، اور پھر ہمارے یہ جو ملک ہیں یہ بھی ہمارے اس کے اندر ایک چھوٹے گھر ہیں. جب پوری دنیا کو آگ لگے گی تو اس کے اندر کسی کا گھر نہیں بچے گا. تو پوری دنیا کو آگ لگنے لگی تھی، یعنی کہ ایک نیوکلیئر وار جو ہے اس کا سٹارٹ ہونے لگا تھا. ایک نیوکلیئر وار، ایک ایٹمی جنگ شروع ہونے لگی تھی، جس کو پاکستان نے آگے بڑھ کر روکا اور بہترین قسم کی ڈپلومیسی کی. اس ٹائم میں نہ یو این او کی کوئی حیثیت تھی، نہ یورپی یونین کی کوئی حیثیت تھی، اور نہ کسی کی کوئی حیثیت تھی. تو اس وقت میں پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ صرف اور صرف اس وقت میں پاکستان ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے جو پاکستان نے سیز فائر کروایا، جب یہ ایٹمی جنگ کو شروع ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے، اس سے تقریباً 10 دن یا 12 دن پہلے میرے جیسا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک اٹالین گفتگو کر رہا تھا میرے سامنے، اور وہ بڑا ڈپلومیٹ ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں صرف پاکستان ایک حیثیت ایسی رکھتا ہے کہ جو اس جنگ کو رکوا سکتا ہے. یعنی کہ پوری دنیا سے یہ آواز اٹھی ہوئی تھی کہ یہ ایک ملک ہے کہ جس کا مسلسل امریکہ تعریفیں کر رہا ہے، پریزیڈنٹ کے اوپر اس کا اثر ہے، اور وہ حال ہی کے اندر یہ بتا چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے 5-10 گنا بڑی طاقت کو بہت اچھے طریقے سے پچھاڑ سکتے ہیں. اور نہ صرف پچھاڑ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 6 مئی کو جنگ شروع ہوتی ہے اور 10 کو پاکستان پہلا اٹیک مارتا ہے، اور اس اٹیک کے اندر انڈیا کو بالکل نہتا کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی کہ ان کی ایئر فورس کے اندر اتنی دم نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ایک جہاز اڑا سکے، اور ان کے پورے ریڈارز پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کے سپل ویز پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کی الیکٹریسٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ان کا پورا ایئر ایویشن کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کے 10 منٹ کے بعد واپس کر دیتا ہے کہ یہ غیر انسانی عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کر کے اس وقت میں دنیا کہتی ہے کہ رک جو، دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان رک جاتا ہے. تو وہاں پر جو نا دنیا نے پاکستان کو ایک اور نظر سے دیکھا. 6 تاریخ کو نہیں دیکھا جب 6 جہاز گرا دیے تھے، اور انڈیا کے اگینسٹ جو نا پاکستان نے بہت اچھی کارروائی کی تھی، اور کنگ آف اسکائی اور ایسے نام مل رہے تھے. پاکستان کو ایوارڈ اس وقت میں ملا، یا پاکستان کی اہمیت اس وقت میں بنی کہ جب انڈیا کو بالکل گرا لیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اس کا بیڑا غرق کر سکتا تھا، لیکن وہاں پر پاکستان رکا. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سینسیبل ملک ہے، یہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہے. اگر یہ کام اسرائیل کر جائے یا انڈیا کر جائے تو اس نے رکنا نہیں تھا، اور پوری دنیا نے کلیپنگ کرنی تھی. کلیپنگ پاکستان کے ساتھ بھی کرتا، لیکن پاکستان نے اپنی رسپانسبلٹی نبھائی. اسی لیے پوری دنیا میں تمام جو ڈپلومیٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ لڑنا جانتا ہے اور پاگل ہونا نہیں جانتا. وحشی پنا نہیں ہے پاکستان کے اندر، بلکہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جیتنے کے بعد، پچھاڑنے کے بعد بھی اس کو معاف کر دو. کہ ہمارا پڑوس ہے یار. اگر دنیا ہماری 25 کروڑ عوام اگر پریشان ہوگی تو انڈیا کے کتنے ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں اس رسپانسبلٹی کو کون لیتا ہے. اس وقت میں دنیا میں بات ہو رہی ہے تو پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا ہے. ہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، ہم بیچ میں صلح کرواتے ہیں، کچھ اور کرواتے ہیں. جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان نہیں ہے، جنگ کو روکنے کے لیے یو این او اپنا کردار ادا کرے. وہاں پہ تو منافقت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ تو گریٹر اسرائیل کے لیے پلان بنا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت میں جتنی انسرجنسی ہے، کون کر رہا ہے؟ پلان کر کے دیتا ہے اسرائیل، عمل درآمد کرواتا ہے انڈیا، فنڈنگ کرتے ہیں یہ دونوں مل کے. افغانستان سے بھی، بلوچستان کے اندر بھی انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے ان کو پوری دنیا کے میڈیا کی سپورٹ حاصل ہے ان دہشت گردوں کو. لیکن وہاں پہ کیا کوئی یو این او کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ کیا یورپی یونین کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ وہاں تو پاکستان کو آگ لگانے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں. اور اس وقت میں بھی پاکستان دنیا کے مسائل بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا. افغان جنگ پاکستانیوں کی جنگ نہیں تھی، پوری دنیا نے جناب وہاں پہ کھیل کھیلا. سارا بوجھ جو ہے نا پاکستان نے اٹھایا، سب نکل گئے اپنے اپنے گول سکور جو ہے نا برابر کر کے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہاں پاکستان نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اپنی نبھائی، اور اس وقت میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور تھا بھی نہیں.
ہاں اس وقت میں انڈیا جیسے، اسرائیل جیسے، یورپین میڈیا جیسے وہ یہ کہ نہیں نہیں یوں نہیں تھا، وہ تھا، وہ نہیں تھا، وہ تھا، پاکستان نہ کرتا ہم کر لیتے. پھر جناب وہ قطر کو بیچ میں لے آئے. قطر جناب اب وہ چپیڑیں کھا کے سائڈ پہ ہو رہا ہے کہ یار ہم کیسے سنبھالے. ٹھیک ہے انہوں نے پلیٹ فارم دیا، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن یہاں پر تو ان کی ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا. نہیں جی ہم اسلام آباد میں کیسے آ جائیں، ہمیں دور پڑتا ہے امریکنز کو. یعنی کہ سیم فلائٹ ہے، 1 منٹ کا فرق نہیں. اگر امریکہ سے فلائی کرے تو قطر آنے میں اور پاکستان آنے میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہے. وہ جی وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، قطر میں آ جائیں گے، یورپ میں آ جائیں گے. یعنی کہ آپ 10 گھنٹے کی فلائٹ کر کے یورپ آ سکتے ہو، لیکن آپ مزید جو ہے نا 12 گھنٹے کی فلائٹ کر کے مزید 2 گھنٹے کی فلائٹ بڑھا کے جو ہے نا وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے. یہاں تک تو آپ ان کی مینٹل اپروچ چیک کریں، کسی کو کریڈٹ نہ جائے. اور وہی اسی سے توقع بھی رکھ رہے ہیں. پاکستان نے 100% کام کیا. پاکستان نے دنیا کو ایک ایٹمی جنگ سے بچایا اور پاکستان نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مسائل، اپنے معاملات کے اوپر توجہ دے اور پوری دنیا کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں. ہم جو ہے نا بالکل لاغر ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر ایک فون کال آتی ہے نا تو ہم لمبے لیٹ جاتے ہیں. پاکستان ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر ایسا ملک جو ایک لابی سے بچا ہوا ہے اور سائیڈ میں 100 غلطیاں کی ہیں ہم نے پاکستانیوں نے، لیکن ہم نے کسی کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچی. سمجھتے ہیں نا آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بہت سمجھدار ہیں آپ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.